بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یونس آیت نمبر 15 سے 17، 3 آیات۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت توحید کے، اپنے وجود کے، اپنی وحدانیت کے دلائل کا نزول فرماتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بارہا مکی صورتوں میں تو بطور خاص اپنی توحید کے دلائل کا تذکرہ فرماتے رہتے، اور شرک کے رد میں اللہ رب العزت آیات نازل فرماتے رہتے۔ اب جب بار بار توحید کی آیات، شرک کی تردید میں آیات، اور اسی طرح آباء و اجداد کے مذاہب سچے نہیں ہوتے، بلکہ سچا مذہب اور دین وہ ہوتا ہے جو آسمان سے آتا ہے، یعنی آباء و اجداد کی تقلید کی بھی تردید، اور ان کے بتوں کی تردید، اور ان کے بنائے ہوئے بناوٹی رسم و رواج ان کی بھی تردید، اور پھر مرنے کے بعد کی زندگی کے بیان اور پختہ ثبوت بار بار نازل کیے جاتے۔ اب یہ سارا کچھ کافروں کو اپنے عقیدے کے، اپنے مذہب کے، اپنے آباء و اجداد کے خلاف نظر آتا، اور انہیں یوں معلوم ہوتا کہ یہ قرآن مجید تو سیدھا سیدھا ہمیں اور ہمارے بڑوں کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے، پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر ہم جھوٹے ہوئے۔ اس لیے انہوں نے بجائے اس کے کہ اس قرآن مجید کے مطابق اپنے عقائد کو درست کر لیتے، وہ اپنے ایمان کو درست کر لیتے، اپنے ایمان کی تجدید کر لیتے، اس کی بجائے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انتہائی فضول قسم کا اور بے وقت قسم کا بے تکا مطالبہ کر دیا، اور وہ مطالبہ یہ تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یوں کیجئے
کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ہم مل جل کے رہیں اور ہمارا کوئی آپس میں کمپرومائز ہو جائے، تو پھر آپ یوں کیجئے کہ اس قرآن کے اندر کچھ تبدیلی کر لیجئے. کچھ آیات جن پہ ہمیں اعتراض ہے یا جو سیدھی سیدھی ہمارے جھوٹے عقائد اور مذہب پہ جن کی زد پڑتی ہے، ان آیات کو آپ بدل دیں، یا پھر کچھ آیات ہماری مرضی کی وہاں سے نکال دیں، یا پھر پورا قرآن ہی آپ بدل دیں، کوئی اور قرآن لے کے آئیں، کوئی نیا ورژن اس کا لے کے آئیں جو ہمارے لیے بھی قابل قبول ہو. اور بعض مفسرین نے ان کے مطالبے کو ایک اور انداز سے بھی بیان کیا. مفسرین کہتے ہیں کہ ان کا ایک مقصد اس مطالبے کا یہ بھی تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان بھی لینا چاہتے ہیں کہ اگر تو یہ قرآن اس نے خود اپنی طرف سے گھڑا ہوگا پھر تو یہ ہمارا مطالبہ پورا کر دے گا، اور جب یہ ہمارا مطالبہ پورا کرے گا تو پھر ہمیں مزید اعتراض کرنے کا موقع مل جائے گا کہ دیکھو یہ تو اپنی مرضی سے اور ہمارے مطالبے پر قرآن میں تبدیلی بھی کر لیتا ہے. تو اس طرح ہمیں مزید پروپیگنڈا کرنے کا ایک اور موقع ہاتھ لگ جائے گا. اللہ رب العزت نے ان کے اس مطالبے کی تردید میں آیات نازل فرمائیں کہ یہ قرآن مجید بدلنا کسی پیغمبر کے بس کی بات نہیں ہے، اور یہ کسی شخص کی یا کسی فرقے یا کسی مذہب یا کسی قوم یا کسی قبیلے کی خواہش کے مطابق نازل نہیں ہوتا. یہ لوگوں کی خواہشات کو فالو کرنے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب تو ایسی کتاب ہے کہ لوگ اپنی خواہشات اور اپنی سوچوں اور اپنے نظریات کو اس قرآن کے مطابق تبدیل کریں. یہ تو معیار حق ہے. اور علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں. تو یہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ہم تو نہ بدلیں، ہمارے عقیدے تو یہی رہیں، لیکن قرآن میں ہی، دستور میں ہی، قانون میں ہی کچھ تبدیلی کر دی جائے. اللہ پاک نے اس کی تردید نازل فرمائی، اور ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے قرآن مجید کی صداقت و حقانیت کی ایک بہت بڑی دلیل بھی نازل فرما دی. اور وہ دلیل یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر فقد لبثت فیکم عمرا. اور لوگوں، اگر تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوتا، میں خود ہی بنا لیتا ہوں، تو ویسے تو اس کے کئی دلائل اس سے پہلے بھی تمہیں بتا چکا ہوں. جس طرح ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی گزر چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی پیغمبر تھے جو لکھنا پڑھنا تک نہیں جانتے تھے. اب ایک ایسا انسان جو لکھنا پڑھنا بھی نہ جانتا ہو، وہ اس طرح کا خوبصورت کلام کس طرح ترتیب دے سکتا ہے؟ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعتراضات کا ایک جواب یہاں بھی دیا ہے، اور وہ اللہ پاک نے آپ کی زبان صادق سے دلوایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان شک کرنے والوں کو، ان تکذیب کرنے والوں کو یہ پوچھئے کہ ذرا اپنی عقل کو ہاتھ مارو. اس پیغمبر نے سارا بچپن، ساری جوانی، 40 سال تک کی عمر جو زندگی کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے، وہ تو تمہارے پاس ہی گزارا ہے. تو کیا اتنی دیر میں تمہیں اس پیغمبر کے اخلاق کا، اس کے کردار کا، اور اس کے سچا یا جھوٹا ہونے کا، اس کے ایماندار یا امانت میں خیانت کرنے والا ہونے کے متعلق کیا ابھی تک تمہیں پتہ نہیں چل سکا؟ انسان کسی کے ساتھ ایک دن سفر کر لے تو اس کا انسان کو کافی حد تک اندازہ ہو جاتا ہے. یہاں سے آپ گاڑی پہ بیٹھیں، آپ لاہور، اسلام آباد تک، پنڈی تک اس کے ساتھ سفر کریں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص کیسا شخص ہے.
اور پھر اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی 2-4 دن کام کر لیں، ایک ہفتہ، ایک مہینہ یا ایک سال کسی کے ساتھ آپ کو کام کرنے کا موقع مل جائے، ایک محلے گلی میں رہنے کا موقع مل جائے، تو کیا اس شخص کے کردار سے انسان واقف ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تو جس شخص نے 40 سال کا عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے، کیا تمہیں اس کی سمجھ نہیں آ سکی؟ اور پھر اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت سے پہلے کی زندگی میں آپ کے سچا ہونے کی گواہی یہ کافر خود دیتے بھی تھے، آپ کو صادق اور امین تسلیم کرتے بھی تھے۔ مثال کے طور پہ ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا، شاہ روم تھا، اس کے پاس جب ابو سفیان گیا تھا، اور یہ ابو سفیان اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ کافروں کے سردار کی حیثیت سے وہاں گئے تھے، اور یہ وہی تھے جنہوں نے غزوہ بدر کے اندر بھی قیادت کی تھی کفار و مشرکین کی۔ تو ہرقل کے بادشاہ نے سوال کیا تھا ابو سفیان سے، جو اس وقت کافروں کا سپہ سالار تھا، سردار تھا۔ اس بادشاہ نے پوچھا تھا ہرقل نے کہ یہ بتاؤ کہ یہ شخص جو تم میں نبوت کا دعوے دار ہے، کیا نبوت کے دعوے سے پہلے تم نے کبھی اس کے جھوٹ بولنے کا مشاہدہ کیا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے کہا تھا کہ نہیں، ہم نے کبھی اس کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا، اس سے پہلے ہمارے پاس کوئی ایسا تجربہ، کوئی ایسی اگزامپل، مثال نہیں ہے کہ جس میں اس نے ہم سے جھوٹ بولا۔ تو پھر اس ہرقل نے، اس شاہ روم نے کہا تھا، بادشاہ پھر کچھ تو ان میں ہوتا ہے، کچھ تو عقل کی باتیں ان کے پاس ہوتی ہیں نا، دنیا کے نتیجے نتیجے تو انہوں نے نکالے ہی ہوتے ہیں نا۔ اس بادشاہ نے آگے سے کیا کومنٹس دیے تھے، صحیح بخاری میں الفاظ موجود ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ جو شخص انسانوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا، کیا وہ اللہ کے معاملے میں تم سے جھوٹ بول رہا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اور عربی زبان میں ایک مقولہ ہے، والفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ کسی انسان کی خوبی، اصل خوبی وہ ہے، اصل کمال وہ ہے جس کی گواہی دشمن دے، جس کی گواہی دشمن بھی دے، اپنے تو گواہی دے ہی دیتے ہیں، اصل کمال وہ ہوتا ہے جس کی گواہی بیگانے بھی دیں۔ اور ان بیگانوں نے جو اس وقت اسلام کے دشمن تھے، وہ پوچھنے والا بھی کافر اور جواب دینے والے بھی کافر، کسی کا ڈر خوف تو نہیں تھا۔ اور آپس میں باتیں کیا ہو رہی ہیں کہ اس نے نبوت سے پہلے کبھی ہم سے جھوٹ بولا تو نہیں، اور وہ کہتا ہے جو بندوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا، وہ اللہ کے معاملے میں، دین کے معاملے میں کیسے جھوٹ بولتا ہو؟ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، اور یہ جب مسلمانوں کے ساتھ وہاں گئے تھے ہجرت کر کے، کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے کچھ مسلمان حبشہ ہجرت کر گئے کہ وہاں ایک عیسائی بادشاہ ہے، رحم دل ہے، تو وہ آپ کو پناہ دے گا، وہاں آپ چلے جائیں۔ تو اس بادشاہ سے بھی گفتگو ہوئی تھی نا، تو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نجاشی کو سورہ مریم کی آیات بھی پڑھ کے سنائی تھی نا۔ تو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت ایک بات کہی تھی جو ہمارے موضوع کے متعلق، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم، ہم میں جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعوے دار ہے نا، ہم اس کی صداقت و امانت کو خوب جانتے ہیں، اور ہم اس کے حسب نسب کو بھی خوب جانتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے
اس کا دادا کون تھا، اس کا پردادا کون تھا، اس کا باپ کون تھا، اس کے چچے کون ہیں، اور اس شخص کا کردار کیسا ہے، اس کی سچائی کیسی ہے، اس کی امانت داری کیسی ہے، ہم سارا کچھ اللہ کی قسم خوب جانتے ہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ خود اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ ابھی اس وقت یہودی تھے اور یہودیوں کے عالم تھے۔ کہتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ کے اندر ہر طرف، ہر گلی، ہر بازار، ہر گھر میں یہ شور مچا کہ یہاں ایک پیغمبر آ رہا ہے، اللہ اکبر، کیا وہ خوشی کی گھڑی ہوگی اور کیا تجسس ہوگا لوگوں کو۔ مدینہ کے لوگوں کو، چھوٹی سی بستی تھی، اور اس بستی کے کیا کہنے اور اس بستی کے کیا نصیبے۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب سارے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے مدینہ سے باہر نکل کر اونچے ہو کے چھتوں پہ چڑھ کے دیکھ رہے تھے کہ جی وہ پیغمبر آنے والا ہے، آ رہا ہے، تو بس لوگوں کو ایک تجسس تھا، ایک نظر۔ سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے بے تاب تھے، بے قرار تھے۔ کہتے ہیں سارے لوگوں کے ساتھ، ضروری نہیں کہ سارے مسلمان ہی گئے تھے، باقی بھی گئے ہوئے تھے دیکھنے کے لیے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ میں بھی چل دیا، سارے لوگ جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے، چلو دیکھتے ہیں جی کون آ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اونٹنی پر سوار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے اور مدینہ منورہ کے اندر آپ داخل ہوئے، تو جب میں نے آپ کے چہرہ انور پہ پہلی نظر دوڑائی نا، تو کہتے ہیں کہ میں مسلمان نہیں تھا، میں آپ کو اس سے پہلے جانتا بھی نہیں تھا، لیکن کہتے ہیں کہ جب آپ کے چہرہ انور پہ، چہرہ صادق پہ میری نظر پڑی نا، تو میری زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، اللہ کی قسم یہ نورانی چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں کہ یہ بات میں ابھی سوچ رہا تھا، کر رہا تھا، کہ آپ نے پہلے چوک چوراہے میں کھڑے ہو کر جو واز کیا وہ کیا تھا۔ کہتے ہیں ساتھ ہی میں نے آپ کی یہ گفتگو سنی تو وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ آپ نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، اطعموا الطعام، کھانے کھلایا کرو، وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور لوگوں رات کے اوقات میں جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں نا، اس وقت کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرو، نماز پڑھا کرو۔ اور پھر آپ نے فرمایا تدخل الجنۃ بسلام، تو تم سلامتی اور امن کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کہتے ہیں یہ اتنی شاندار باتیں، ایسے زبردست اقوال زرعی اور گولڈن ورڈز تھے۔ پہلے تو آپ کے چہرے سے میں نے پہچان لیا تھا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا، اور پھر اوپر سے آپ کی شاندار گفتگو، تو کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سچا پیغمبر جو اتنی خوبصورت باتیں بتا رہا ہے، عبادت کی ترغیب بھی دے رہا ہے اور رشتوں ناتوں کو ملانے کا درس بھی دے رہا ہے، اور انسان کی بنیادی ضرورت کھانا، تو کھانا کھلانے کا درس بھی دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا میں اور آپ بھی اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں اور سوچیں کہ کیا ہمارا بھی کوئی دشمن ہم سے ملاقات کرے تو ہمیں دیکھ کر وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، وَإِذَا، اور جب،
تتلا پڑھی جاتی ہیں، یہ فعل مجہول ہے پیسو وائس۔ وَإِذَا تُتْلَا فعل مجہول میں فاعل کا ذکر نہیں ہوتا، پڑھنے والا کون ہے اس کا ذکر نہیں ہوتا، پڑھی جاتی ہیں، کھائی جاتی ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَا اور جب پڑھی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیات، اور آیات کی آگے صفت بینات واضح، قرآن کی آیات بڑی واضح آیات، توحید کے، عقیدہ آخرت کے بالکل روشن دلائل ہیں قرآن مجید کی آیات۔ وَإِذَا تُتْلَا اور جب پڑھی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیات، بینات واضح، قال الذین تو کہتے ہیں وہ لوگ، لا یرجون نہیں امید رکھتے، تو وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے لقاءنا ہماری ملاقات کی، وہ کہتے ہیں ائتی لیا، پیچھے ملا کے پڑھیں گے تو پھر پیچھے والے حرف سے ملا دیں گے، لقاء نأتی، لیکن اگر یہاں رک کر الگ اس اکیلے لفظ کو پڑھیں گے تو پھر یہ ائتی ہے، الف کے نیچے زیر لگا لیں گے، ائتی لیا، بی کو، قرآن کسی قرآن، ائتی بقرآن کوئی قرآن لے آ، کسی قرآن کو لے آؤ، غیری ھذا اس کے سوا، ائتی بقرآن غیری ھذا اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ، یہ قرآن ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، او یا بدل دیجئے ہو اس کو، او بدل ہو یا اس میں کچھ تبدیلی کیجیے، کم از کم سارا نہیں تو جو آیات ہمارے مسلک کے، ہمارے فرقے کے، ہمارے مذہب کے، ہمارے آباء و اجداد کے، ہمارے مفادات کے، ہمارے عقائد کے خلاف ہیں، ان کو تو بدل دو۔ قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان فرما دیجئے، کہہ دیجئے، ما یکون نہیں ممکن، لی میرے لیے، ما یکون نہیں ہے، نہیں ممکن ہے، لی میرے لیے، ان کے، ابدلا میں بدل دوں، ہو اسے، من سے یا طرف سے، تلقائی اپنی طرف سے، من تلقائی اپنی طرف سے، اور نفسی نفس میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اسے اپنے نفس کی مرضی سے بدل دوں، اپنے نفس کی طرف سے بدل دوں، یہ میرے لیے تو ممکن نہیں ہے۔ دین میں تبدیلی پیغمبر خود اپنی مرضی سے بھی نہیں کر سکتا، اس لیے ہمارے ہاں ایک وہ یہاں چلتا تھا بر صغیر میں محمدن لا، تو بعض اہل علم کو اس لفظ پر بھی اعتراض ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے نا، اس کو محمدن لا نہیں کہہ سکتے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لا نہیں ہے، وہ تو اللہ کا لا ہے۔ ان اتبعو، ان کا معنی ہوتا ہے اگر، لیکن جملے میں الا آ جائے تو پھر ان کا معنی ان نہیں، اتبعو میں پیروی کرتا، الا مگر، ما جو یوہا وہی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، ان اتبعو الا ما یوہا الیہ نہیں میں پیروی کرتا مگر اسی کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں، اور کس سے ڈرتا ہوں اس کا ذکر آخر میں آئے گا، درمیان میں ایک چیز کی وضاحت کر دی، ان عصیتو اگر میں نافرمانی کروں، معصیت، ان عصیتو اگر میں نافرمانی کروں، ربی اپنے رب کی، تو یہ رب کی نافرمانی ہے، دین میں تبدیلی کرنا، کمی بیشی کرنا، دین میں کمی بیشی کرنا، یہ کس کی نافرمانی ہے؟ رب کی نافرمانی ہے۔ جو لوگ اپنی طرف سے دین میں چیزیں داخل کر لیتے ہیں، اپنی طرف سے دین میں تبدیلی کر لیتے ہیں، وہ گویا کہ رب کی نافرمانی کرتے ہیں۔
فرمائے انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، خصوصاً کے صورت میں ان اگر عصیت، میں نافرمانی کروں ربی، اپنے رب کی، اور کس چیز سے ڈرتا ہوں؟ عذاب سے، یوم عظیم، بہت بڑے دن کے، تو میں بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، بے شک میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قل، کہہ دیجیے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لو، اگر شاء اللہ، چاہتا اللہ، ما تلوتو، نہ میں پڑھتا، ما نہ، تلوتو میں تلاوت کرتا، تلوتا تو تلاوت کرتا، تلوتو میں تلاوت کرتا، تلونا ہم تلاوت کرتے، ما تلوتو نہ میں تلاوت کرتا، نہ میں پڑھتا ہوں اس قرآن کو، علیکم تم پر، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو وہ یہ قرآن اتارتا ہی نہ میں تمہیں پڑھ پڑھ کے سناتا، ولا ادرا، اور نہ وہ خبر دیتا کم تمہیں، بھی اس کی، تمہارا جو مطالبہ ہے نا قرآن بدلنے کا، میرے تو بس میں نہیں، میں تو بدل نہیں سکتا۔ رہی بات اللہ پاک کی، تو اگر اللہ پاک نے بدلنا ہوتا تو پھر وہ یہ چیزیں نازل ہی نہ فرماتا، نہ تم پر میں، نہ مجھ پہ نازل ہوتا، نہ میں پڑھ کے سناتا۔ رہی بات یہ کہ تمہیں یہ شک ہے کہ یہ میں خود ہی بنا لیتا ہوں، اگر تو تم میرا یہ امتحان لینے کے لیے یہ مطالبہ کر رہے ہو نا، تو پھر اس بات پہ غور کر لو، فقط، تو یقیناً، لبثت، میں رہ چکا ہوں، میں گزار چکا ہوں، فیکم، تم میں، عمرن، عمر کا ایک حصہ، ایک عمر رہ چکا ہوں، یعنی عمر کا ایک بڑا حصہ رہ چکا ہوں تم میں، من قبل ہی، اس سے پہلے، نبوت سے پہلے میں تم میں ایک عمر رہ چکا ہوں، ایک عمر کا حصہ رہ چکا ہوں۔ افلا، کیا، فا پس یا تو، آفا اکٹھے آئیں تو فا کا ترجمہ پہلے، کا بعد میں کرتے ہیں اردو زبان کے اسلوب کے مطابق، آفا تو کیا، لا تعقلون، تم سمجھتے نہیں، عقل سے کام نہیں لیتے، سمجھتے نہیں ہو، کیا تم نے مجھے، میرے کردار کو بھی دیکھا ہوا ہے، اور تم نے یہ مسیلمہ کذاب کے کردار کو بھی دیکھا ہوا ہے، اسود انسی کے کردار کو بھی دیکھا ہوا ہے، اور آج کے دور میں تم نے مرزا قادیان کے کردار اور اس کی کتابوں کے اندر اس کی لکھی ہوئی باتوں کو بھی پڑھا سنا ہوا ہے، تو کیا انسان کے کردار سے اور اس کی گفتگو سے پتہ نہیں چل جاتا کہ یہ انسان سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ اب اس مرزے نے جو نبوت کے بارے میں، اپنی نبوت کے بارے میں جو جو اس نے باتیں کی ہیں، جو اس نے پیشین گوئیاں کی تھیں، ایسے کروں گا، ایسے ہوگا، اس کی اکثر باتیں جھوٹی ثابت ہوئی، وہ پوری ہو ہی نہیں سکی۔ افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ فمن، پس جو، فا پس یا پھر من، ازلم، کون بڑا ظالم ہے، کون زیادہ ظالم ہے، ازلم سپرلیٹو ڈگری ہے، افعلو کے وزن، زیادہ ظالم، جیسے اکبر، بڑا، زیادہ بڑا یا سب سے بڑا، فمن ازلم، پھر کون زیادہ ظالم ہے، من، من پلس من سے، من جو، افطرا باندھے گڑے، علی اللہ، اللہ پر، کاذبن کوئی جھوٹ، او یا کذبا وہ جھٹلائے، بی کو آیاتی ہی، اس کی آیات کو۔ یاد رکھنا، اگر تمہیں جھوٹا ہوا تمہارے بقول تو اللہ پہ جھوٹ باندھنے والا شخص وہ سب سے بڑا ظالم ہے، اس سے بڑا کوئی ظالم شخص نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی مجرم شخص نہیں ہے، اور اگر میں سچا ہوا اور تم اللہ کے آیات کی تکذیب کر رہے ہوئے تو پھر یاد رکھنا تم سے بڑا بھی مجرم اور ظالم کوئی نہیں ہوگا۔ تو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اس کا وبال مجھ پہ ہوگا، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے میری تکذیب کرنے کی، تکذیب کر کے مجرم بننے کی۔ انہو، بے شک حقیقت یہ ہے کہ
لا یفلحو نہیں فلاح پاتے، المجرمون مجرم، انہو لا یفلح المجرمون بے شک حقیقت یہ ہے، انا کا ترجمہ بے شک، اور ہو جو ہے اس کا ترجمہ کر رہے ہیں حقیقت یہ ہے، بات یہ ہے، اسے کہتے ہیں ضمیر شان، انہو بے شک حقیقت یہ ہے کہ لا یفلح المجرمون، ایسے مجرم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے، جو جھوٹی بات گڑھ کر اللہ کی طرف منسوب کرے وہ بھی، اور جو اللہ کی سچی بات کو تسلیم نہ کرے اور جھٹلائے وہ بھی، دونوں قسم کے لوگ فلاح نہیں پا سکتے۔ اللہ ہم سب کو قرآن مجید پر بغیر کسی شک و شبہ کے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنے اپنے ایمان، اپنے عقائد، اپنے اعمال کو اس قرآن کے مطابق بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔